بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم ویورز. عثمان حیدر آپ کو ویلکم کرتا ہے جی. الیکشن 2024 کی خصوصی اپڈیٹ کے حوالے سے سیریز جاری ہے. تو آج جناب آپ کو بتاتے ہیں جی، ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جو تمام تر قسم کی چالیں ہیں نا وہ الٹی پڑ گئی ہیں اور تمام تدبیریں جو ہیں وہ مدم ہونا شروع ہو گئی ہیں. میں کیوں کہہ رہا ہوں ایسا؟ دیکھیں، آج جو پریس کانفرنسیں آئی ہیں نا سامنے، ایک تو فضل الرحمان کی طرف سے بڑی دھویں دار پریس کانفرنس سامنے آئی ہے، اور دوسرا محترم شہباز شریف صاحب کی طرف سے بھی ایک بڑی دھویں دار پریس کانفرنس سامنے آئی ہے. اور تیسرا مریم نواز صاحب کی طرف سے بھی جو ہے کڑی نکتہ چینی کی گئی ہے آج. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے آج یہ جو مجھے ان تینوں کے جو بیان ہیں ان کی ٹائمنگ بڑی مجھے امپورٹنٹ لگ رہی ہے. اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے 8 فروری کی قریب آ رہا ہے، ان کی جانب سے ان کے اوپر جو بلے کا خوف ہے وہ مزید بڑھتا جا رہا ہے، اور جو مران فوبیا ہے وہ مزید گہرا ہوتا جا رہا ہے. شہباز شریف نے کہا کہ جناب پشاور ہائی کورٹ کو تو یہ اختیار ہی نہیں کہ وہ پورے ملک کا فیصلہ کر سکے، اور جو پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کا جو بلے کا نشان اس کو واپس لایا ہے اور الیکشن کمیشن کا جو فیصلہ اس کو کالعدم قرار دیا ہے، تو یہ پشاور ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کیا ہے. تو پہلے تو شہباز شریف صاحب میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا نا وہ آئین کے مطابق کس طرح دیا ہے یہ جانیں. دیکھیں، جو الیکشن کمیشن ہے یہ پورے پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے. یہ صرف پنجاب کا نہیں ہے، یا صرف سندھ کا نہیں ہے، یا صرف بلوچستان کا نہیں ہے. یہ پورے پاکستان کا الیکشن کمیشن ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے ملک کی چاروں ہائی کورٹس بشمول اسلام آباد ہائی کورٹ وہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہیئرنگ کر سکتی ہیں. پہلے تو یہ آپ اپنا درست کر لیں قانونی نقطہ. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا الیکشن کمیشن کے اوپر حملہ کیا پشاور ہائی کورٹ نے. دیکھیں، الیکشن کمیشن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو آپ اپنے الیکشن کمیشن سے پوچھیں کہ اس نے اس 22 کروڑ عوام کو آئینی مدت کے اندر اندر الیکشن نہ کروا کے کیا اس قوم کے اوپر حملہ نہیں کیا؟ اس 22 کروڑ عوام کے اوپر خود کش حملہ نہیں کیا؟ اس قوم کا سب سے بنیادی حق مجروح نہیں کیا؟ اس قوم کا یہ حق حاصل ہے کہ وہ ووٹ کے ذریعے جس کو چاہے منتخب کرے. ووٹ کا جو حق حکمرانی ہے یہ پاکستان کی عوام کے پاس ہے. تو اس الیکشن کمیشن نے خود الیکشن نہ کروا کے پہلے 2 صوبوں میں آئینی مدت کے اندر الیکشن نہ کروا کے آئینی خلاف ورزی کی. اس کے بعد اس نے پاکستان کی لیول پہ بھی یعنی کہ نیشنل اسمبلی کا بھی الیکشن بر وقت نہ کروا کے وہ بھی اس نے آئینی خلاف ورزی کی. تو پہلے تو اب الیکشن کمیشن نے جو پاکستان کی قوم کے اوپر حملہ کیا ہے، پہلے تو آپ الیکشن کمیشن سے وہ سوال پوچھے. دوسرا آپ یہ ذہن میں رکھیں، الیکشن کمیشن نے پشاور ہائی کورٹ میں جو اس کے سادے سے سوال تھے نا اس کا جواب نہیں دے سکا الیکشن کمیشن. پشاور ہائی کورٹ نے 2 سادے کافی سوال پوچھے، کسی کا بھی وہ جواب نہیں دے سکا، لیکن 2 امپورٹنٹ سوال جو معزز عدلیہ نے پوچھے. عدلیہ نے جو جج صاحب ہیں انہوں نے پوچھا پشاور ہائی کورٹ کے کہ آپ یہ بتائیں کہ 175 سیاسی جماعتیں رجسٹرڈ ہیں، تو آپ نے کتنی سیاسی جماعتوں کو انٹر پارٹی الیکشن کروانے کے لیے کہا؟ آگے سے جواب نفی میں تھا، کہا جی کسی کو نہیں. پھر پوچھا کہ کیا کسی پارٹی کا آپ نے سمبل واپس لیا؟ کسی اور پارٹی کا، نون لیگ کا لیا، پی پی کا لیا، یا فضل الرحمان سے بک لے لی، یا کسی اور جماعت سے آپ نے لیا؟ کہا نہیں. تو پھر یہ پوچھا کہ آپ الیکشن کمیشن کو کس نے اختیار دیا کسی پارٹی کا اندرونی جو الیکشن ہے اس کو کالعدم قرار دے دی؟ یہ اندرونی الیکشن ہے اس کا. تو آگے سے جواب نفی میں تھا. مطلب آپ کا الیکشن کمیشن تو بیسک سوالوں کا جواب دینے میں ہی فیل ہو گیا. آپ کے جو وکیل ہیں ادھر پشاور ہائی کورٹ میں، تو پہلے تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں. دوسری اب آتے ہیں جی فضل الرحمان کی طرف. فضل الرحمان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو کچھ بھی اس وقت ہو رہا ہے نا یہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ صرف پی ٹی آئی کو ابھارنے کے لیے ایسے کیا جا رہا ہے، مطلب اس کو نمایاں کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے، ان کو ریل لانچ کرنے کے لیے ہو رہا ہے. تو فضل الرحمان صاحب آپ یہ بتائیں کہ اس پی ٹی آئی کے خلاف کیا کچھ نہیں ہوا؟ اس کے ورک روم کو توڑا گیا، اس کے لیڈروں سے پریس کانفرنس کروائی گئی، اس کے ساتھ ہر قسم کا اچھے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، ہر قسم کی ریاستی پاور استعمال کی گئی. لیکن اب 22 کروڑ عوام اس لیڈر کے پیچھے سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو اس میں اب کیا کیا جا سکتا ہے؟ تیسرا امپورٹنٹ نقطہ یہ تھا کہ افواج پاکستان نے بھی جو ہے گرین سگنل دے دیا ہے، اور آج کورٹ کمانڈر کی کانفرنس بھی ہوئی اور اس میں انہوں نے کہا کہ وہ الیکشن کمیشن کی معاونت کریں گے الیکشن کے کنڈکٹ میں. تو اس سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ اب پاکستان میں 8 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے. جو ای سی پی اور جو دیگر
ان کے نیچے کام کرنے والے ادارے ہیں، انہوں نے بھرپور کوشش کی پی ٹی آئی کو منظرنامے سے ہٹانے کی، بھرپور سازشیں کی، لیکن یہ جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا ہے نا، یہ آؤٹ آف کوشچن آ گیا ہے، آؤٹ آف سلیبس آ گیا ہے کہ سب کچھ پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ اب پشاور ہائی کورٹ کا یہ جو فیصلہ سامنے آیا ہے تو اس سے اب جو ان کے پسینے ہیں اس نے نکال دیے، اب ان کی باتوں سے بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس نے ان کے پسینے نکال کر رکھ دیے ہیں، اور اب یہ الیکشن سے بائیکاٹ کرنے کا پلان بھی اندرونی طور پر بنا رہے ہیں۔ اور چوتھی بڑی خوشخبری ہے جی پی ٹی آئی کے لیے اور عمران خان صاحب کے لیے کہ جو سیفر ٹرائل تھا اس کا ٹرائل روک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ تو میں ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ جو چیز بھی جھوٹ کی بنیاد کے اوپر ہوتی ہے اس کا کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ یہ جتنے بھی انہوں نے مقدمات خان صاحب کے اوپر بنائے ہیں، یہ مقدمات ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ یہ جیسے ہی اوپر والی عدالتوں میں جائیں گے، ہائر کورٹ میں جائیں گے، جیسے کہ سپریم کورٹ میں گیا سافر کے، تو سپریم کورٹ نے اس کو ضمانت دے دیا، اور ہائی کورٹ سلامت ہائی کورٹ میں جسٹس گل حسن کی قیادت میں جو بینچ ہیرنگ کر رہا تھا، اس نے اس کا جو ٹرائل ہو رہا ہے، جیل ٹرائل، اس سے اسلام آباد ہائی کورٹ نے عدم اتفاق کیا ہے اور اس کا ٹرائل جو ہے وہ عارضی طور پہ روک دیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے کہ اب پی ڈی ایم کی صفوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ سے غصہ ابھر رہا ہے۔ فضل الرحمان کی پریس کانفرنس، شہباز شریف کی پریس کانفرنس، مریم نواز کا ٹویٹ، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ اور دوسری طرف بلے کا نشان پی ٹی آئی کو واپس مل گیا، اور ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے معاملات